انفسہم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مومنوں کے لیے ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور کرنا چاہیے، ماں باپ سے زیادہ، اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، پوری کائنات سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ جن سے ہم نے محبت کرنی ہے، جن کا حق بنتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرما رہے ہیں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی مومنوں کے لیے ان کی جان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، تو ان کے حقوق کا ہم خیال ہی نہیں کرتے، اور امت ان کے حقوق کو بلائے بیٹھی ہے۔ تو آج کا ہمارا یہی عنوان ہے۔ ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباسط فہیم حافظہ اللہ تعالی، وہ آج تشریف نہیں لا سکے، کسی ضروری کام کے لیے انہیں جانا پڑا، تو ان کے دوست فضیلت الشیخ سید ریاست حسین شاہ صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب، ان کو انہوں نے بھیجا ہے۔ تو میں اب فضیلت الشیخ محترم سید ریاست حسین شاہ صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب، خطیب اسلام آباد، مدرس و خطیب اسلام آباد میں ہیں، ان کے ساتھ ہی یہ پڑھاتے ہیں۔ میں اپنے معزز مہمان کو، ہمارا جو تشریف لائے ہیں، ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ذمہ جو حقوق ہیں ان کے اوپر گفتگو فرماتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں سید ریاست حسین شاہ صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا وحبیبنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ وتمسک بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، فقد قال اللہ عز وجل فی محکم تنزیلہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس کائنات میں نظر دوڑائی جائے تو کائنات کی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد نظر آتا ہے، اور کائنات کی ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ گجرات کے رہنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ساری کائنات بچھا دی ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو پیدا کر کے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ کائنات میرے اور آپ کے فائدے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اس کائنات کی تخلیق کے بعد
جب یہ کائنات میرے اور آپ کے لیے ہے تو میرا اور آپ کا پیدا ہونے کا بھی کوئی مقصد ہے، میرے اور آپ کے اس دنیا میں آنے کا بھی کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ کس لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ عام طور پہ ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں کہ صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر عبادت کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں محدود ہوتا ہے۔ ہم صرف نماز پڑھنے کو عبادت سمجھتے ہیں، روزہ رکھنے کو عبادت سمجھتے ہیں، حج کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں، صدقہ و خیرات کو تو عبادت سمجھتے ہیں، لیکن دوسروں سے ملنا جھلنا کیسے ہے، دوسروں سے معاملات کیسے کرنے ہیں، کھانا پینا کیسے ہے، سونا جاگنا کیسے ہے، ہم ان چیزوں کو بھول چکے ہوتے ہیں، اور ہمیں وہ مفہوم سمجھ نہیں آتا کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کیسی ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے، جو شخص اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا چاہتا ہے اسے دو قسم کے حقوق کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ ایک اللہ رب العالمین کے حقوق ہیں اور دوسرے اللہ کی مخلوق کے حقوق ہیں، صرف بندوں کے نہیں، اللہ کی ساری مخلوقات کے حقوق ہیں۔ اللہ رب العالمین کا حق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے پوچھتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق، ما حق اللہ علی العباد، کہ اللہ کا اپنے بندوں کے ذمہ حق کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق اپنے بندوں پہ یہ ہے کہ بندے اس اللہ کی بندگی کرتے رہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ بندگی کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ ہم اللہ کے بندے ہیں نا، غلام تو نہیں ہیں، نوکر اور مزدور تو نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ بندگی میں اور مزدوری میں فرق ہوا کرتا ہے۔ مزدوری کرنے والا وہ ہوتا ہے آپ کو ضرورت پڑے آپ اسے بلائیں، آپ کا کام کر کے اپنے پیسے اور اپنا حق لے کے چلا جائے، یہ مزدور ہوا کرتا ہے۔ آپ کو اس کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اس کے بعد آپ سے ملتا ہے نہیں ملتا، آپ سے سلام دعا رکھتا ہے نہیں رکھتا، آپ کو اس سے کوئی غرض اور تعلق نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ انسان ہے جو اپنے آقا کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہر وقت اس کی بندگی کر رہا ہے، اس کی مان رہا ہے، جیسے اس کا آقا اس کو کہتا ہے کہ سو جاؤ تو سو جاتا ہے، جاگ جانے کا حکم دیتا ہے تو جاگ جاتا ہے، کام کاج کا کہتا ہے تو کام پہ چلا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے بندہ۔ ہم اللہ کے بندے ہیں یا مزدور ہیں؟ بندے ہیں نا۔ تو بندگی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم مسجد میں آئیں، اللہ اکبر کہیں، نماز کا آغاز کریں، نماز مکمل کریں، باہر چلے جائیں اور پھر ہمیں کوئی پرواہ نہ ہو کہ ہمیں ہمارا رب دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہے، ہم صرف مسجد میں آ کے جھک جانے کو عبادت سمجھ کے، بندگی سمجھ کے باہر جا کے رب کو بھول جاتے ہیں تو ہم نے اللہ کی بندگی نہیں کی، اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو پورا نہیں کیا۔ تو اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو وہ شخص پورا کر رہا ہوتا ہے جو اللہ کے حقوق کو بھی پورا کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق کے حقوق کو بھی پورا کرتا ہے، جنہیں ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کا نام دیتے ہیں۔ حقوق اللہ، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ نیکیاں جو ہیں جو انسان اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ میں اور آپ نماز پڑھیں کہ فائدہ کس کو ہوگا؟ اپنے آپ کو فائدہ ہے نا۔ اللہ کی بادشاہی میں نہ ہماری نمازوں سے کوئی اضافہ ہوتا ہے، نہ ترک نماز سے کوئی کمی آتی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو فائدہ اپنا ہوتا ہے، لیکن نسبت اتنی عظیم ہے کہ حقوق اللہ کا نام دے دیا گیا۔ اور دوسرا کام، دوسرا کس کا حق ہے؟ اللہ کی مخلوق کا حق ہے۔ جو شخص صرف حقوق اللہ کو
ادا کر رہا ہے اور حقوق العباد کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اللہ کی بندگی نہیں کر رہا، وہ اللہ کی بندگی نہیں کر رہا، جو صرف اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق کے حقوق کو پامال کرتا ہے۔ مخلوق کے حقوق بھی حقیقت میں اللہ رب العالمین کا حق ہے، کیونکہ مخلوق کے حقوق کس نے مقرر کیے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے مقرر کیے ہیں۔ لہٰذا جو شخص اللہ کی مخلوق کے حقوق کو ادا کرتا ہے، بندوں کے حقوق کو پورا کرتا ہے، وہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کا حق بھی ادا کر رہا ہوتا ہے۔ بندوں کے حقوق میں سے، مخلوق کے حقوق میں سے سب سے اہم ترین حق کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ اپنے آپ کا ہے، اپنے والدین کا ہے، کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اپنے آپ سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، ساری کائنات سے بڑھ کر میرے اور آپ پہ اگر کسی کے حقوق ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آئیے آپ کے حقوق جو بہت سارے ہیں، ان میں سے آج کی ملاقات میں 5 حقوق کا ذکر کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے، کسی کو کچھ کہنے کے لیے نہیں، کیونکہ اگر کبھی کسی پہ تبصرہ کیجئے، سامنے آئینہ رکھ لیا کیجئے، اپنے سامنے آئینہ رکھ کے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق دیکھتے ہیں۔ آپ کا سب سے پہلا اور بنیادی حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کی جائے۔ کون سی محبت کی جائے؟ سچی محبت کی جائے۔ صرف دعووں سے بات نہیں بنتی، صرف نعروں سے بات نہیں بنتی، صرف جشن سے بات نہیں بنتی۔ سچی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی جائے، اور یہ کتنی ہونی چاہیے؟ یہ محبت، اس کی حد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت کرنی ہے تو اس محبت کی حد کیا ہے؟ کتنی محبت ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ مجھ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر اور ساری کائنات سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا، اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات کس نے کہی ہے؟ میرے اور آپ کے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین اس محبت کے حوالے سے بہت ساری جگہوں پہ ارشادات فرماتے ہیں۔ ایک آیت اللہ رب العالمین نے 8 چیزیں گنوائی ہیں، 8 چیزوں کے نام لیے ہیں، جن 8 چیزوں کی وجہ سے ہم اللہ کے رسول سے، اللہ رب العالمین سے اور اللہ کے دین سے دور ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان 8 چیزوں کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے کچھ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یہ 8 چیزیں گننے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر یہ 8 چیزیں یا ان میں سے کوئی چیز بھی احب الیکم من اللہ ورسولہ، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، تمہیں ان 8 چیزوں میں سے کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری لگتی ہے، زیادہ محبت کرتے ہو تم اس کے ساتھ، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر تم انتظار کرو کہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا فیصلہ آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے،
اللہ رب العالمین یہاں ڈرا رہے ہیں کہ اگر تم ان چیزوں کے پیچھے پڑ کے اللہ اور اس کے رسول سے دور ہوتے ہو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کون ہے فاسق؟ جو اللہ کے رسول کی محبت کے مقابلے میں اپنی کسی چیز کو مقدم کرتے ہیں، اپنی ذات کو مقدم کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو مقدم کرتے ہیں، اپنے چھوٹے بڑوں کو مقدم کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں اور تعلق داروں کو مقدم کرتے ہیں اور اپنے معاملات کو مقدم کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے فاسق لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اور جس کے پاس اللہ کے رسول کی محبت ہے، اللہ کے رسول کا پیار ہے اور سچا ہے، صرف دعووں کی حد تک نہیں، صرف نعروں کی حد تک نہیں، بلکہ سچی محبت کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں، آ کر اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں متی الساعہ، اللہ کے رسول بتائیے قیامت کب آئے گی؟ سوال کیا کرتے ہیں؟ متی الساعہ، اللہ کے رسول بتائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ کو پتہ تھا نا قیامت کب آئے گی؟ یسألک الناس عن الساعہ قل انما علمها عند اللہ۔ اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں لوگ آپ سے آ کے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ انہیں کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ آ کر پوچھنے والے نے پوچھا، سوال کرنے والے نے سوال کیا، اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، جواب نہیں دیا کیونکہ آپ نہیں جانتے تھے، اللہ جانتا ہے قیامت کب آئے گی۔ فرمایا وما اعددت لها، قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے، جب تیاری ہوتی ہے نا انسان کی کسی کام کے لیے تو پھر اس کو جلدی ہوتی ہے کہ یہ ٹائم کب آئے گا اور میں یہ کام کروں۔ اللہ کے رسول نے پوچھ لیا وما اعددت لها، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے جو تم پوچھتے ہو؟ تمہارے پاس ہے کیا جو تم پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی؟ کہنے لگا حب اللہ ورسولہ، میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت ہے۔ صحابی کے پاس کیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنے اعمال تو نہیں ہیں، میرے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہیں جتنی اللہ کے رسول کے پاس تھی اور ابو بکر و عمر کے پاس تھی۔ لیکن جو اللہ کے رسول نے اس صحابی کو جواب دیا تھا نا، جب اس نے کہا حب اللہ ورسولہ، میرے پاس اور کچھ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، آپ نے فرمایا انک مع من احببت، پھر خوش ہو جا، تو قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے، جس سے محبت ہے، جس سے پیار ہے، جس سے سچی محبت ہے، قیامت والے دن انسان اس کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے رسول سے ہمیں محبت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کا ساتھ ہمیں چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یاد رکھیے یہ ساتھ ملنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے سچی محبت کی جائے۔ اللہ کے رسول کی یہ صحابی سیدنا انس کہتے ہیں میرے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہیں جتنی اللہ کے رسول کے پاس ہیں، اتنی نیکیاں نہیں ہیں جتنی ابو بکر و عمر کے پاس ہیں، لیکن میں یہ امید کرتا ہوں کہ میں بھی قیامت والے دن ان کے ساتھ ہوں گا۔ کیوں؟ ان کی محبت سچی تھی، ان کی محبت اتنی سچی تھی کہ اس کی بنیاد پہ وہ یہ دعویٰ کر سکتے تھے آج میں اپنے آپ کو بہت کچھ کہتا ہوں، کیا میں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں بھی کل قیامت والے دن اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گا کیونکہ مجھے آپ سے سچی محبت ہے؟ شاید یہ بات کہتے ہوئے مجھے شرم آ جائے، شاید میں تنہائی میں بیٹھ کر، لوگوں کے سامنے کہنا آسان ہوتا ہے، کبھی شاید تنہائی میں بیٹھ کر میں یہ فیصلہ نہ کر سکوں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ میں بھی ہوں گا، کیونکہ میں دعویٰ کرتا ہوں محبت میں سچا نہیں ہوں۔ اور جو سچا ہوتا ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس انسان میں وہ تین چیزیں پائی گئی، وجد بہن حلاوت الایمان، وہ ایمان کی لذت کو، ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کو پالے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت اس کو اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ اور دوسری چیز وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور وہ اگر کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی اس کے مال و دولت کی وجہ سے نہیں، شکل و صورت کی وجہ سے نہیں، وہ بھی اللہ کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور وہ کفر میں جانے کو اس طرح ناپسند کرتا ہے جس طرح آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ جس انسان میں اس معیار کی محبت ہوتی ہے، اس معیار کا پیار ہوتا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، وہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر یہ محبت نہ ہوئی، صرف ہم دعوے کرتے رہے تو پھر بات نہیں بنتی۔ اب میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آئیے اللہ کے رسول کا دوسرا حق، آپ کا دوسرا حق یہ ہے کہ آپ کی تعظیم کی جائے، آپ کا ادب کیا جائے، آپ کا احترام کیا جائے۔ اور نبی کی محبت، نبی کا ادب، نبی کا احترام تو بڑی بات ہے۔ نبی نے جو دین دیا ہے وہ دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ نبی تو بہت بڑے ہیں نا۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے والے نے پوچھا عباس بتائیں کہ آپ بڑے ہیں یا محمد بڑے ہیں؟ کہنے لگے عمر تو میری زیادہ ہے لیکن بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عمر تو میری زیادہ ہے، دنیا میں تو پہلے میں آیا ہوں، لیکن بڑے وہی ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے؟ من لم یرحم صغیرنا، جو ہم میں سے چھوٹے پہ رحم نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا، ولم یؤقر کبیرنا، اور بڑے کا احترام نہیں کرتا، ادب نہیں کرتا، فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ہمارا نام لیتا رہے، وہ ہمارا نام استعمال کرتا رہے، لیکن اگر اس کو بڑے کا ادب نہیں آتا، چھوٹے پہ رحم نہیں آتا، شفقت نہیں آتی، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کا احترام، آپ کا ادب کتنا ہونا چاہیے؟ اپنی بات کو تو مقدم کرنا دور کی بات ہے، آپ کے سامنے بولنا تو دور کی بات ہے، آپ کی گستاخی کرنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتے کہ آپ کی موجودگی میں لوگ آپس میں اونچی آواز سے بات کریں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ حجرات کو اٹھائیے، مالک اعلان فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ کتنا بلند نہ کریں؟ فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور فرمایا کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، آوازیں بلند کرتے ہو، اس طرح سے اللہ کے رسول کے ساتھ نہ کرنا، ورنہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو بلند کرنا اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اور آپ کے جانے کے بعد
آپ کی بات کے مقابلے میں، آپ کی حدیث کے مقابلے میں، آپ کے قول کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو یا اپنی رائے، اپنی فکر، اپنی سوچ کو مقدم کرنے والا آپ کا احترام کرنے والا ہے یا گستاخی کرنے والا؟ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو، آوازیں دیتے ہو، اللہ کے رسول کو ایسے آوازیں نہ دینا۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں خود اس کا کتنا اہتمام کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو مخاطب کیا ہے، جگہ جگہ پہ آپ سے خطاب کیا ہے، لیکن خطاب کا انداز کیا ہے؟ کیا کہتے تھے اللہ؟ اے محمد، اے فلاں؟ نہیں، کہیں پہ بھی اللہ نے اپنے نبی کا نام لے کے نہیں پکارا، نام لے کے مخاطب نہیں کیا۔ اپنے محبوب کا نام ضرور لیا ہے قرآن مجید میں، لیکن کہیں بھی نام لے کے آواز نہیں دی۔ اللہ رب العالمین نے کہیں یا محمد نہیں کہا، کہیں کہا یا ایھا النبی، کہیں کہا یا ایھا الرسول، کہیں کہا یا ایھا المدثر، کہیں کہا یا ایھا المزمل۔ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو پکارا تو پھر بھی خیال رکھا کہ دنیا والے کہیں اللہ کی بات کو دلیل بنا کے کہ اللہ نے پکارا ہے میں بھی پکار لیتا ہوں، اللہ کے رسول کو ایسے آوازیں نہ دیتے رہیں۔ میں اور آپ بھی دیکھ لیں کہ ہم اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو مقدم تو نہیں کرتے۔ ہم اللہ کے رسول کی ذات کے مقابلے میں کسی اور کی ذات کو مقدم تو نہیں کرتے۔ ہم اللہ کے رسول کی شب و روز کی زندگی کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو مقدم تو نہیں کرتے۔ شاید کسی کی بات کو مقدم کرنا یہ ہمیں گوارا نہیں ہوتا، لیکن اپنی باتوں کو جب ہم مقدم کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے میں، جب ہم اپنی رائے، اپنی سوچ اور اپنی فکر کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اللہ نے تو اپنے رسول سے آگے بڑھنے سے منع کیا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ تو اللہ کے رسول کا دوسرا حق کیا ہے؟ کیا حق ہے؟ کہ آپ کا احترام کیا جائے، آپ کی تعظیم کی جائے، آپ کا ادب کیا جائے۔ اور یہ صرف دعووں سے نہیں ہوتا، ادب کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، ان کو پورا کرنے سے ادب ہوتا ہے۔ آپ کا تیسرا حق اس امت پر یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے۔ ایمان کو مؤخر اس لیے کیا، محبت نہیں ہوگی تو تعظیم نہیں ہوتی، تعظیم نہیں ہوگی تو ایمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول کا تیسرا حق اس امت پر کیا ہے؟ کہ آپ پر ایمان لایا جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اپنے نبی پر اور اپنے آپ پہ ایمان لانے کا حکم دیتے ہیں۔ آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، کہ اللہ پر بھی ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ، والنور الذی انزلنا، اور جو نور ہدایت ہم نے قرآن کی شکل میں سورت میں نازل کیا ہے اس پہ بھی ایمان لاؤ۔ اور یہ ایمان کب پورا ہوتا ہے، کب مکمل ہوتا ہے؟ محبت میں بات کی تھی نا کہ تب پورا ہوتا ہے جب اللہ کے رسول سے کائنات کی ہر چیز کے مقابلے میں زیادہ محبت ہوگی۔ اور یہ ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کا امام مانا جائے، عموم و رسالت ہی، آپ کو ساری انسانیت کے لیے رسول بن کے آنا اور آپ کا اس کائنات کو راہ راست دکھانا، اس پہ ایمان لانا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ آپ صرف مکہ والوں کی طرف نبی بن کے نہیں آئے تھے،
صرف مدینہ والوں کے لیے نبی نہیں بنے تھے، صرف اہل حجاز کے لیے نبی اور پیغمبر نہیں تھے، پوری کائنات کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، اور صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی نبی بن کے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا، آپ کی رسالت کے عموم کو ماننا، یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے اور آپ کے حقوق میں سے ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، آپ کی رسالت کو آخری نبوت اور رسالت ماننا، آپ کو خاتم النبیین ماننا، یہ بھی آپ کے اوپر ایمان کے تقاضوں میں سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہیں، یعنی کسی مرد کے آپ کی اولاد میں سے کوئی بیٹا ایسا نہیں ہے جو باقی بچا ہو، لیکن وَلَكِنْ رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور کون سے رسول ہیں؟ خاتم النبیین، آخری رسول ہیں۔ تو آپ کے اوپر ایمان لانا، آپ کی ختم نبوت کو ماننا اور آپ کی نبوت کے عموم کو ماننا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب اس بات پہ بھی ایمان رکھا جائے کہ آپ کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو نبوت نازل ہوئی تھی، جو وحی آئی تھی، جو پیغام آیا تھا، آپ نے اس کو کیا کیا تھا؟ چھپا لیا تھا؟ نہیں، پہنچا دیا تھا اور پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ اس کی تبلیغ کر دیں جو آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور فرمایا کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، جو اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے آپ نے اس کو لوگوں تک نہ پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پھر آپ نے حق کی رسالت کو ادا نہیں کیا۔ تو آپ نے حق کی رسالت کو ادا کیا ہے یا نہیں کیا؟ کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو ایمان نہیں لاتا، جو اللہ کے رسول کو نبی اور پیغمبر نہیں مانتا، یا کلمہ پڑھتا ہے لیکن نبوت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، آپ کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، آپ کی عموم رسالت کو نہیں مانتا، آپ کی تبلیغ دین کو کافی نہیں سمجھتا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامت یہودی ولا نصرانی، کہ میرے بارے میں کوئی یہودی اور کوئی نصرانی جب سن لے ثم لا یؤمن بما ارسلت، اور پھر اس پر ایمان نہ لائے جو مجھے دے کے بھیجا گیا ہے، تو کیا ہوگا؟ کان من اصحاب النار، آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ جو میری نبوت اور رسالت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، جو میرے اوپر ایمان نہیں لاتا، کہاں جائے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میری اور آپ کی بات نہیں ہے، کسی عالم کا، کسی امام کا فتویٰ نہیں ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کان من اصحاب النار، کہ وہ جہنم میں جانے والے لوگوں میں سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا، آپ کے اوپر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ آپ کے حقوق میں سے ہے۔ اگر ہم اس کو پورا نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے اس حق کو ادا نہیں کر رہے۔ آپ کا چوتھا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے، جو شریعت دی ہے، اس کی پیروی کی جائے، اس دین کو لیا جائے، آپ کے مشن کو لیا جائے، آپ نے جو طریقہ دیا ہے، جو نظام دیا ہے، جو شریعت دی ہے، اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اور یہاں تھوڑی سی تفصیل میں جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو کس لیے پیدا کیا تھا؟ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ یہ بندگی ہم نے کرنی کیسے تھی؟ اپنی مرضی سے؟ بندگی اپنی مرضی سے کریں گے نا؟ بندے جو ہم اللہ کے ہیں، تو بندگی ہم نے کس کی مرضی پہ کرنی ہے؟
اللہ کی مرضی پہ کرنی ہے۔ اللہ کی مرضی مجھے اور آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے بتائی ہے، جو وہی ہے نا، اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ اور کس کے طریقے کے مطابق؟ جو طریقہ بندگی اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق بندگی کرنی ہے۔ اور اللہ نے جو طریقہ بندگی نازل کیا ہے اس کو مکمل کیا ہے یا ادھورا چھوڑا ہے؟ اللہ نے جس نے بندگی کا حکم دیا ہے کہ تم میری بندگی کرو، اس نے ہمیں جو طریقہ بندگی دیا ہے کیا وہ پورا کیا ہے یا پورا نہیں کیا؟ پورا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے اوپر اسلام کو، دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی اس نعمت کا اتمام کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ تو اللہ کی بندگی اللہ کے نازل کردہ طریقہ بندگی کے مطابق ہوگی، اور وہ طریقہ بندگی مکمل ہو چکا ہے، مکمل نازل کیا ہے اللہ نے۔ اچھا، نازل تو مکمل کیا ہے، کیا اس پورے کے پورے دین کی تبلیغ کا حکم بھی تھا اللہ کے رسول کو؟ کیا اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ پورا دین لوگوں تک پہنچا دیں، یا کچھ خاص باتیں بتانے کا حکم تھا؟ پورا۔ ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے آیت پڑھی، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ اس کی تبلیغ کر دیں، ما انزل الیک، جو بھی آپ کے اوپر نازل ہوتا ہے، جو کچھ نازل ہوتا ہے آپ اس کی کیا کر دیں؟ تبلیغ کر دیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو حق کی رسالت کو ادا نہیں کیا۔ آپ نے حق کی رسالت کو ادا کیا ہے نا؟ میں اور آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور اگر ہم نہ بھی دیں، ہمارا عقیدہ بھی یہی کہتا ہے اور ہماری عقیدت بھی ہم سے یہی تقاضا کرتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو، جب اللہ نے اپنے رسول کو حکم دے دیا تو رسول نے وہ تبلیغ کر دی، اس کا حق ادا کر دیا۔ لیکن اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مخاطب ہو کے کہا تھا، ہل بلغت، لوگوں بتاؤ کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے؟ کیا اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا دین تم تک پہنچا دیا ہے؟ صحابہ نے کیا کہا تھا؟ پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے یک زبان کہا تھا بلغت وادیت، اے اللہ کے رسول آپ نے تبلیغ بھی کر دی ہے اور حق کی رسالت کو ادا بھی کر دیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے رب ذوالجلال کو گواہ بنا کے کہا تھا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ بن جا، دنیا والے بھی گواہی دیتے ہیں کہ میں نے تیرے دین کو تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے دین کو لوگوں تک پہنچایا تھا، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما بقی شیء یقرب من الجنۃ ویباعد من النار، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تمہیں جنت کے قریب کرتی ہو اور جہنم سے دور کرتی ہو، الا وقد بین لکم، مگر وہ چیز تمہارے لیے واضح کر دی گئی ہے۔ کوئی عمل ایسا نہیں چھوڑا اللہ رب العالمین نے اور نہ اللہ کے پیغمبر نے جو نیکی ہوتا اور اللہ کے رسول نے وہ بتایا نہ ہوتا۔ کوئی کام ایسا نہیں ہے، کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں ہے، کوئی ایک نیکی ایسی نہیں ہے جو نیکی تھی اور اللہ کے رسول نے مجھے اور آپ کو دی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر چیز تمہیں بتا دی ہے، اور صرف بتائی نہیں ہے، بین لکم، بیان کر دی گئی ہے، واضح کر دی گئی ہے، کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے آپ نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، لوگو میں تمہیں روشن راہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، چمکتے دھمکتے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی اس کی دنوں کی طرح چمکدار اور روشن ہیں۔
تو اللہ نے جو طریقہ بندگی پورا نازل کیا، رسول نے وہ طریقہ بندگی پورا اپنی امت کو سکھا دیا، بتا دیا۔ اچھا بتایا تو تھا، لیکن وہ تو صحابہ تک پہنچا تھا، کیا آج بھی محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ آج بھی محفوظ ہے۔ وہ دین جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا تھا، مجھے اور آپ کو طریقہ بندگی سکھانے کے لیے اتارا تھا، آج بھی محفوظ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو، اس شریعت کو، اس طریقہ بندگی کو، اس نظام کو، اس قرآن کو، اس وحی کو، اس پیغام کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اس دین کی حفاظت کی ہے یا نہیں کی؟ قرآن کی حفاظت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ سنت کی حفاظت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ حفاظت بھی ہو گئی ہے۔ اللہ نے نازل بھی پورا کر دیا ہے، رسول نے پورا پہنچا بھی دیا ہے۔ اب ہم نے اس کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مان لیا اللہ نے پورا طریقہ بندگی نازل کیا تھا، اللہ کے رسول نے پورا پہنچا دیا تھا، اللہ نے آج تک اس کی حفاظت کی ہے۔ اب ہم اس دین کے ساتھ کیا کریں؟ کیا کرنا چاہیے اس دین کے ساتھ؟ اپنے نام کے ساتھ لکھنا چاہیے نا، امام دین، فلان دین۔ نہیں، صرف نام کے ساتھ لکھنے سے کافی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے پھر اس اسلام کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، ایمان اور اسلام کا نام لینے والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اس اسلام میں کتنے داخل ہو جاؤ؟ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ اپنے ہاتھ اسلام میں رکھو باقی خیر ہے، اپنا سر اسلام میں رکھ لو باقی خیر ہے، اپنا دل اسلام میں رکھ لو باقی خیر ہے۔ نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں کتنا داخل ہونا ہے؟ پورے کا پورا داخل ہونا۔ کس اسلام میں؟ جسے اللہ نے بطور طریقہ بندگی پورا نازل کیا، رسول نے پورا پہنچایا، اللہ نے اس کی حفاظتیں کی، اس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں اب اس اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اگر داخل نہیں ہوتے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اس دین کے علاوہ، اس طریقہ بندگی کے علاوہ جو ہم نے نازل کیا ہے، کوئی اور طریقہ لے کے آئے گا تو کیا ہے؟ قبول ہو جائے گا؟ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، کہ اللہ کے ہاں دین صرف اور صرف کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ اب اس اسلام میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ پورا داخل ہونا ہے۔ اچھا چلیں، ایک آدمی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اسلام میں پورا داخل ہوں گا، لیکن کچھ اضافہ کر لوں، اسلام کے ساتھ کسی اور چیز کو بھی لے لوں جو مجھے قرآن و سنت میں نہیں ملتی، اس کو بھی لے لوں تو حرج کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے، ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ اور رب کی طرف سے کیا نازل ہوا ہے؟ رب نے کیا نازل کیا ہے؟ قرآن نازل کیا ہے، اور اس قرآن کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نازل کی ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے رسول کی زبان کی بھی گارنٹی دی ہے نا کہ آپ بھی وحی کے بغیر بات نہیں کرتے۔ تو اللہ نے جس اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے، کیا فرمایا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس کی پیروی کرو جو تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ اچھا اس کو تو مانیں گے، اگر کہیں ضرورت پڑ جائے کسی اور کی بات کو ماننے کی، کسی اور کے دیے ہوئے مسئلے کو لینے کی، تو پھر کیا کریں؟ لے سکتے ہیں؟ اللہ نے آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے علاوہ باقیوں کی پیروی نہ کرنا۔ اللہ کے دین کو جب لے لیا ہے، اس میں پورے کا پورا داخل ہو چکے ہیں، تو پھر باہر سے کوئی چیز اگر منگائیں گے، باہر سے کوئی چیز لیں گے تو اللہ نے اس کو قبول نہیں کرنا۔ اچھا جو دین ہے،
جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے، جس کی ہم نے پیروی کرنی ہے، اللہ کے رسول کے حق میں سے حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے دیے ہوئے دین پہ عمل کریں، اس میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ وہ دین ہے کیا؟ کس چیز کا نام ہے؟ دین 3 چیزوں کا نام ہے۔ کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین کی توحید کو ماننا، اپنے عقیدے کو درست کرنا۔ اس دین کی بنیاد ہے عقیدہ توحید۔ اگر وہ ہمارے پاس نہیں ہے، یہ مسجد ہے نا، اس کی کتنے ارکان ہیں؟ ایک اس کی بنیاد ہے، اس کے اوپر تعمیر ہونے والی بلڈنگ ہے، اور ایک اس میں تزیین و آرائش کا جو اہتمام کیا گیا ہے وہ ہے۔ اسلام بھی اسی طرح ہے۔ ایک اسلام کی بنیاد ہے جسے عقیدہ کہا جاتا ہے، ایک اسلام کی عمارت ہے جسے عمل صالح کہا جاتا ہے، اور ایک اسلام کی تزیین و آرائش ہے جسے اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہم نے کس سے لینی ہیں؟ کس سے لینی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے رسول نے جو دین دیا ہے، جو شریعت دی ہے، جو طریقہ دیا ہے، اس کے مطابق ہم نے اسلام ان تینوں چیزوں میں اللہ کے رسول سے لینا ہے، کسی اور سے نہیں۔ اللہ سے لینا ہے اور اللہ کے رسول سے۔ عقیدہ کس سے لینا ہے؟ اپنے والدین سے نہیں لینا، جی امام صاحب سے، رسوم و رواج سے نہیں، اللہ سے۔ عقیدہ کس سے لینا ہے؟ اللہ سے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ عمل صالح ہیں، نیک اعمال ہیں۔ اعمال کس سے لینے ہیں؟ جی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی زندگی، اللہ کے رسول کی بندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور سے عمل بھی نہیں لیا جا سکتا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول دیتے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، جس سے منع کرتے ہیں اس سے دور ہو جاؤ، اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے عمل۔ اور تیسری چیز اخلاق کس سے لینا ہے؟ کسی چیز میں تو کوئی اجازت دیں کسی اور سے لینے کی نہیں۔ اگر کہیں اور دائیں بائیں چلے گئے تو اللہ کے رسول کا جو حق ہے کہ آپ کے دین کی پیروی کرنی ہے، آپ کے دین کو لینا ہے، اگر آپ سے نہیں لیا کسی اور سے لے لیا تو آپ کی حق تلفی ہو گئی، اور اللہ رب العالمین کو یہ پسند نہیں ہے۔ عقیدہ بھی اللہ کے رسول سے، عمل بھی اللہ کے رسول سے، اخلاق بھی اللہ کے رسول سے لیں گے تو بات بنے گی، آپ کے حق کی ادائیگی ہوگی۔ اور اگر آپ سے نہیں لیا کسی اور سے لیتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ اس کے کرنے میں حرج کیا ہے، تو پھر اللہ کے رسول کی حق تلفی کر کے اپنے آپ کو محب رسول، عاشق رسول کہہ لینا آسان ہے، لیکن حقیقت میں گستاخی رسول ہے۔ اگر رسول کے دین کے علاوہ کسی اور سے دین کی کوئی بات لی جاتی ہے، کسی اور سے دین کا کوئی مسئلہ لیا جاتا ہے، جو مسئلہ اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، اللہ کے رسول کی سنت میں نہیں ہے، کسی اور سے لے کے بندہ کہے کہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی شریعت ہے، اللہ کے رسول اس کے بارے میں فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہم نے نہیں سکھایا، جو ہم نے نہیں دیا، فہو رد، وہ کام کیا ہے؟ مردود ہے، وہ کام مردود ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ سپیکر استعمال کیا تھا؟ جی نہیں کیا، تو مردود ہوا نا۔ اللہ کے رسول نے موبائل استعمال کیا تھا؟ نہیں کیا، تو کیا خیال ہے مردود ہوا؟ کیوں؟ یاد رکھیے، اللہ نے جب مجھے اور آپ کو دینے کی بات کی ہے نا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ کائنات کی ہر چیز تمہارے فائدے کے لیے ہے، جب یہ ہمیں دی ہے تو فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ وہ کچھ پیدا کرتا رہے گا جو تم نہیں جانتے، اللہ تمہیں وہ کچھ دے گا جو تم نہیں جانتے۔
اور جب اپنے لینے کی باری آئی ہے کہ تم نے میری بندگی کرنی ہے، میری عبادت کرنی ہے، تو وہاں کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو دنیا کو اللہ نے مکمل نہیں کیا، اضافے ہوتے رہیں گے، اور اللہ نے اجازت دی ہے کہ کائنات کی ہر چیز تمہارے لیے ہے۔ لیکن دین کے مسئلے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ دین کے مسئلے میں بھی اجازت دی ہے کہ نیا دور آئے گا، نیا زمانہ آئے گا، لوگ زیادہ گناہ کریں گے، زیادہ گناہوں کی معافی کے لیے زیادہ عبادتیں کرنے پڑیں گی، زیادہ ریاضتیں کرنی پڑیں گی۔ تو کیا دین کے مسئلے میں بھی اجازت دی ہے یا نہیں دی؟ یاد رکھیے، دنیا میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز بھی ہو، نئی سے نئی ہو جائے، تم استعمال کر سکتے ہو، لیکن دین میں اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اس لیے دین کے مسئلے کو دین رکھیے، دنیا کے مسئلے کو دنیا رکھیے، اور اللہ کی اجازت کے مطابق اس کو استعمال کیجیے۔ اچھا، اللہ نے جو بندگی نازل کی تھی، میں آپ کو ساتھ چلانا چاہتا ہوں تاکہ بات آپ کو یاد رہے۔ اللہ نے جو طریقہ بندگی پورا نازل کیا، رسول نے جو طریقہ بندگی پورا پہنچا دیا، اللہ نے جس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اور اللہ رب العالمین نے جس میں پورے کا پورا داخل ہونے کا حکم دیا ہے، رسول کی اتباع اور پیروی کا حکم دیا ہے، کتنے عرصے کے لیے، کتنا عرصہ ہم اس دین میں پورے کے پورے داخل رہیں؟ آپ یہاں مسجد میں آئے ہیں 2-4 گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے یہاں رہیں گے، اس کے بعد چلے جائیں گے، لیکن دین میں کتنا عرصہ رہنا ہے؟ 1 مہینہ رمضان کا کافی نہیں ہے جی؟ بڑھاپے کے 2-4 سال کافی نہیں ہیں؟ ہفتہ جو اعتکاف بیٹھے ہیں 10 دن، وہ کافی نہیں ہیں؟ عید کے موقع پہ 2 عیدیں آتی ہیں، وہ کافی نہیں ہیں؟ چلیں اور نہیں مانتے، میلاد کا دن کتنا بڑا دن ہے، 1 دن کافی نہیں ہے؟ اتنا بڑا دن 1 دن کافی نہیں ہے؟ کفایت نہیں کرے گا جی؟ اس دین میں جب داخل ہونا ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اب تمہاری موت اس اسلام کے اندر ہونی چاہیے۔ موت کہاں ہونی چاہیے؟ اسلام سے نکل کے یا اس کے اندر؟ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت اللہ کی فرمانبرداری کی صورت میں ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کی اطاعت گزاری کی صورت میں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ 1 مہینہ اسلام مان لیا اور اس کے بعد اپنی مرضی مان لی، 1 دن اسلام کا نام لے لیا اور اس کے بعد اپنی مرضی کرتے رہے۔ نہیں، ساری زندگی اللہ کی بندگی کرنی ہے اور اس اسلام کے مطابق کرنی ہے جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، جس کی حفاظت کی ہے، اور محبوب کائنات نے جو مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ اچھا، اگر اس میں اضافہ کر لیا جائے تو حرج تو کوئی نہیں ہے نا؟ ابھی آپ نے فجر کی نماز صبح پڑھنی ہے، کتنی فرض رکعتیں پڑھی جاتی ہیں گجرات میں؟ 2 رکعتیں، ہمارے ہاں بھی 2 ہی ہیں۔ اگر کوئی 3 پڑھنا چاہے تو تیسری رکعت میں آپ کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتا، تیسری رکعت میں گناہ کیا کرنا ہے؟ اس نے کسی کو گالی دینی ہے، کسی کے اوپر الزام لگانا ہے، کسی کی غیبت کرنی ہے، جھوٹ بولنا ہے، کیا کرنا ہے اس نے تیسری رکعت میں؟ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، رکوع کرنا ہے، ایسے ہی ہے، رکوع ہی ہوتا ہے نا، سجدے کرنے ہیں، قیام کرنا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، جھکنا ہے۔ آپ کہتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوگی، کیوں؟ آپ نماز کے منکر تو نہیں ہیں نا؟ نماز کو بھی آپ مانتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں، اگر 3 پڑھ لی، کوئی کہے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں، مجھے 3 پڑھنے کی ضرورت ہے، 2 تو وہ پڑھتے ہیں جو نیک ہیں، میں تیسری پڑھ لیتا ہوں، تو حرج تو کوئی نہیں ہے؟ حرج ہے، کیوں؟ اللہ کے رسول نے کہیں روکا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہیں کہا ہو کہ فجر کی صرف 2 رکعتیں پڑھنا، 3 نہ پڑھنا؟ کہیں آپ کو ملتا ہو؟ ہمیں تو نہیں ملا۔ اللہ کے رسول نے منع تو نہیں کیا، نام لے کے منع تو نہیں کیا، لیکن اللہ کے رسول نے جو دیا ہے اس میں کتنی رکھتے ہیں؟ 2 رکھتے ہیں۔ تو باقی بہت سارے معاملات میں ہم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ قرآن تو پڑھنا ہے، ایک ایک حرف کی کتنی نیکیاں ہیں؟ 10 نیکیاں ہیں۔
لیکن پڑھنا کیسے ہے کبھی یہ بھی پوچھا ہے؟ اپنی مرضی سے پڑھنا ہے یا اللہ کے رسول جیسے پڑھا کرتے تھے ویسے پڑھنا ہے، یا اپنی مرضی سے جو موقع جو مناسبت اچھی لگے تو اس پہ پڑھ لیں، کہیں جا کے پڑھنا پڑ جائے تو وہاں پڑھ لیں، کہیں اکٹھے ہو کے پڑھنا پڑے تو وہاں پڑھ لیں؟ کبھی ہم نے پوچھا ہے کہ قرآن کیسے پڑھنا ہے؟ کبھی باقی چیزوں میں بھی ہم نے توجہ کی ہے؟ تو یاد رکھیے اللہ کے رسول نے جو کام نہیں کیا وہ کام کرنا ہی حرج ہے۔ کیوں؟ کیا ہوتا ہے؟ وہ کام رد ہو جاتا ہے، مردود ہو جاتا ہے، اللہ قبول نہیں کرتے۔ اور صرف یہ نہیں کہ قبول نہیں ہوتا، اس کام کو کیا کہتے ہیں آپ کے ہاں جو اللہ کے رسول نے نہ کیا ہو اور دین کے نام پہ کیا جا رہا ہو؟ بدعت کہتے ہیں نا۔ اور بدعت کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے؟ بدعت کہاں لے کے جاتی ہے؟ اچھا، یہ جو شخص 2 رکعتیں پڑھتا تھا تو آپ کہتے ہیں جنت میں جائے گا، 3 پڑھنے لگ گیا تو جہنم میں جائے گا۔ نماز زیادہ کی ہے، آپ اس کا راستہ بدل رہے ہیں۔ ہاں جی، کس لیے؟ کہ تیسری رکعت کا اس نے اضافہ کیا ہے اور بدعت والا کام کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کہاں لے کے جاتی ہے؟ جہنم میں لے کے جاتی ہے، انجام وہی ہے۔ تو اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم چوتھا حق کیا ہے؟ کہ ہم آپ کے دیے ہوئے دین پہ عمل کرتے رہیں۔ آپ نے جو مشن ہمیں دیا ہے، جو راستہ ہمیں دیا ہے، جو طریقہ ہمیں سکھایا ہے، جو منہج مجھے اور آپ کو دیا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرتے رہیں۔ اگر ایسا نہ کیا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، فرما برداری کرتے رہو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ صرف قبول نہ ہونا نہیں، وبال جان بن جاتا ہے، راستہ بدل کے رکھ دیتا ہے، جہنم کے راستے پہ لے کے چلتا ہے۔ جو عمل اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہوا یا آپ نے نہیں سکھایا، اس لیے عمل کرنے سے پہلے اپنے آپ سے 2 سوال کر لیا کیجئے۔ دوسروں سے ہم بہت سارے سوال کرتے ہیں، آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنے سے پہلے کس سے 2 سوال پوچھنے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھنے ہیں۔ پہلا سوال کیا پوچھنا ہے؟ لما افعل ھذا، یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں، لما افعل ھذا، یہ کیوں کروں؟ کیوں کروں؟ اگر جواب یہ ملتا ہے نا اس لیے کرو کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، تو پھر وہ کام کر لیجئے۔ اگر جواب کوئی اور آتا ہے تو پھر اس کے کام کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ دوسرا سوال کیا کرنا ہے؟ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر دوسرا سوال کیا بنتا ہے ویسے اپنے ذہن میں، آپ کے خیال میں؟ کیف افعل ھذا، کرنے لگا ہوں، پہلے سوال میں پاس ہو گیا ہوں، دوسرا سوال یہ ہے کیف افعل ھذا، اب یہ کام میں کیسے کروں؟ اگر پہلے میں ہی رہ گئے تو دوسرا سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ پہلے میں جواب ٹھیک مل گیا کہ اس لیے کرو کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، تو پھر اگلا سوال پھر پوچھنا ہے اپنے آپ سے، کسی اور سے نہیں۔ کیف افعل ھذا، میں یہ کام کیسے کروں؟ اس کا جواب کیا ملنا چاہیے؟ اگر آپ کو جواب یہ ملتا ہے کہ ایسے کرو جیسے اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، جیسے اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، تو پھر وہ کام کر لیجئے۔ اگر جواب کوئی اور ملتا ہے تو یہ پھر جواب ناقص ہے۔ پہلے جواب درست کر لیں، اس کے بعد وہ عمل کریں، اللہ قبول کریں گے۔ آپ کا 5واں حق اور گفتگو کا آخری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ نماز پڑھنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، روزہ رکھنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، حج کرنے کا حکم مجھے اور آپ کو ہے،
یہ وہ کام ہے کہ جو اللہ رب العالمین پہلے خود کرتے ہیں اور پھر حکم دیتے ہیں کہ میرے بندو تم بھی یہ کام کیا کرو۔ اور وہ کیا کام ہے؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، اللہ کے رسول پر درود پڑھا کرو، اللہ کے رسول کے لیے سلامتی کی دعائیں کیا کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی آذان کا جواب دیتا ہے اور آذان کے بعد مجھ پہ درود پڑھتا ہے پھر میرے لیے وسیلے کا سوال کرتا ہے، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے، جائز ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہم اللہ کے رسول پر کثرت سے درود پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ اگر نہیں پڑھتے تو اپنی عادت بنا لیجئے، اس عبادت کو اپنی عادت بنا لیجئے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول پہ درود پڑھا کیجئے، کیونکہ جو یہ کام کرتا ہے اس کے غم، اس کی تکلیف، اس کا دکھ، اس کی پریشانی دور ہو جایا کرتی ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے رسول میں جب دعا کروں تو آپ کے لیے 1/4 حصہ اس میں سے درود کے لیے خاص کر لوں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کر لو تو زیادہ بہتر ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول آدھا حصہ اپنی دعا کا آپ کے اوپر درود و سلام میں خاص کر لیتا ہوں، آدھا حصہ میں اپنے لیے مانگ لیا کروں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول 2/3 حصے میں آپ کے اوپر درود و سلام بھیجتا رہوں؟ پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول پھر تو میں ایسے کروں گا کہ جب دعا کے لیے بیٹھوں، دعا کا ارادہ کروں، آپ کے اوپر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ آپ نے فرمایا پھر تو تمہاری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، تمہارے غم دور ہو جائیں گے، تمہارے کام بن جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو درود پڑھتا ہے، اللہ کے رسول میرے اور آپ کے درود کے محتاج ہیں؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ اللہ نے آپ کو بڑا بلند مقام دیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے تذکرے بڑے بلند ہیں، میرے اور آپ کے یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو۔ لیکن فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو میرے اوپر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ کون کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں جو میرے اوپر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ عشرا، اللہ رب العالمین اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اور وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے اللہ کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کا نام لیا جاتا ہے اور وہ آپ پہ درود نہیں پڑھتا، آپ کے درود نہیں پڑھتا، ایسا بخیل انسان ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو درود نہیں پڑھتا اس کے بارے میں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ من نسی الصلاۃ علیہ خطئ طریق الجنہ، جو مجھ پہ درود نہیں پڑھتا، اس بات کو بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتا اس کو، خطئ طریق الجنہ، وہ جنت کا راستہ بھی بھول جائے گا۔ اور جو کثرت سے پڑھے گا اس کو کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولی الناس بیوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، کہ سب سے زیادہ قریب ترین قیامت والے دن میرے قریب وہ انسان ہوگا اکثرهم علی صلاۃ، جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھتا ہے۔ تو کیا مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول کی رفاقت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اللہ کے رسول کا ساتھ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے؟ اگر جانا چاہتے ہیں اور اپنی اس بات میں سچے ہیں، کیونکہ اگر ہم یہاں کہیں کہ میں یہاں سے فیصل آباد جانا چاہتا ہوں لیکن جانے کے لیے کام نہ کروں، باہر نہ نکلوں، تیاری نہ کروں، تو میرا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، لوگ کہیں گے جھوٹ بولتا تھا۔ اور اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کی رفاقت بھی چاہتے ہیں، تو پھر اللہ کے رسول پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو کہا ہے، جو سنا ہے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے
اللہ رب العالمین اس سے درگزر فرمائے، اور جو صحیح بات ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان سوالوں کے جواب آپ ہی دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ دعا کروا دیں بیماروں کے لیے، دعا آپ کروائیں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ رہے ہیں۔ بیماروں کے لیے دعا کر لیجیے اور کفارہ مجلس کی دعا بھی۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك في الجنة، اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك في الجنة، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔